آپ جانتے ہیں کہ مرغ فرشتوں کو اور گدے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. رات کی خاموشی میں جب ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار کچھ آوازیں ایسی سنائی دیتی ہیں جو انسان کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس پیدا کر دیتی ہیں. ایک طرف گدوں کی زور زور سے ہینگنے کی آواز اور دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے فضا میں پھیلنے والی غیر معمولی سی خاموشی اور پھر مرغ کے بانگ کی آواز. The question is that اگر یہ سب محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ مضمون ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرو، کیونکہ یہ وہ ایسی چیز دیکھتا ہے جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہے. اور جب گدے کی ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی چیز کو محسوس کرتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اس روایت نے صدیوں سے انسان کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ رکھا ہے کہ کیا واقعی کچھ مخلوقات ایسی حقیقتوں کو دیکھ یا محسوس کر لیتی ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہے. اگر ہم اس بات کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حیرت انگیز حقائق سامنے آتے ہیں. انسان کی آنکھ صرف محدود اسپیکٹرم میں روشنی کو دیکھ سکتی ہے جسے ویزیبل لائٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کائنات میں روشنی کی کئی اور ٹائپس بھی موجود ہیں، جسے الٹرا وائلٹ، انفراریڈ، ایکس ریز اور ریڈیو ویوز ان کو یہ کہتے ہیں. تو انسان ان میں سے زیادہ تر کو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی آنکھ اور دماغ کو ایک خاص حد تک محدود رکھا گیا ہے تاکہ معلومات کا بوجھ اس کی برداشت سے باہر نہ ہو. اور اس کے برعکس کچھ جانوروں کی بصارت انسان سے بہت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر مرغ کی آنکھ میں روشنی کو محسوس کرنے والے سیلز یعنی فوٹو ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں ان کی تعداد اور ٹائپس انسانوں سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے رنگ اور روشنی کی لہروں کو بھی محسوس کر سکتا ہے جو انسان کے لیے مکمل طور پر مطلب ہے کہ مرئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرغ ایسی روشنی کو دیکھ لیتا ہے جسے ہم نورانی مخلوق یعنی فرشتے کہتے ہیں، اور مرغ انہیں دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ بانگ دیتا ہے. اور بعض ماہرین کے مطابق پرندے زمین کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیسی میدان ہے، اور ماحول کی باریک تبدیلیوں کو بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے ان کا ادراک انسان سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم گدے کی بصارت اور اس کی حس کو دیکھیں تو یہ بھی ایک خاص قسم کی نوعیت ہے. گدے کی آنکھ میں راڈ سیلز کی مقدار بہت زیادہ ہوتا ہے جو کم روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی نسبتاً بہتر دیکھ لیتا ہے. لیکن اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلی سی معمولی سی جو تبدیلی ہوتی ہے یا معمولی سی حرکت ہوتی ہے اس کو بھی بڑی شدت سے محسوس کر لیتا ہے. اور بعض اوقات جب ماحول میں غیر واضح سایہ یا حرکت پیدا ہوتی ہے یعنی وہ شیطان کے کالے سائے کو بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ بے چینی کے عالم میں زور زور سے آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے، اور یہی سے وہ تصور جنم لیتا ہے جس کا ذکر روایت میں کیا گیا ہے. کیا یہ سب محض حیاتیاتی سسٹم ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا پوشیدہ پہلو بھی ہے جسے ہم مکمل طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ یہاں آ کر سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور انسان کا تجسس مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ مکمل طور پر ثابت کی جا سکتی ہیں نہ مکمل طور پر رد کی جا سکتی ہیں. اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے ہم اسے سائنسی زاویے سے دیکھیں یا روحانی زاویے سے، یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ کائنات میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جو ہماری آنکھوں سے ڈسپیئر ہے. انسان کو صرف وہی دکھایا گیا جو اس کی برداشت اور سمجھ کے مطابق، اور شاید یہی توازن اس پوری کائنات کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو انسان کو خوف بھی دیتا ہے اور حیرت بھی دیتا ہے. اور اس میں سوچنے والوں کے لیے سب سے بڑی لرننگ ہے کہ ہر حقیقت آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ حقیقتیں محسوس بھی کی جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس لکھ کے نیچے ماشاءاللہ مینشن ضرور کیجیے گا.